اگر اولاد کی تربیت احسن انداز سے کرنے کی محنت اور فکر نہیں ہوگی نا تو کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی رہ جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا 1 سال کا خرچہ ان کو پیشگی دے دیتے تھے۔ بحیثیت شوہر ذمہ داری ہے نا بھائی، پیشگی ان کو خرچہ دے دیتے تھے۔ توکل کیا حضور نے، اپنی ذات کے بارے میں توکل کیا نا بھائی، اپنی ذات کے بارے میں توکل کیا، کبھی نہیں رکھا مال، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ بحیثیت شوہر ذمہ داری ہے تو آپ اپنی ازواج کا خرچہ ان کو پیشگی دے دیتے تھے۔ آج وہ بھی پھر حضور کی ازواج تھی، اس مال کو بچا کے نہیں رکھتی تھی، وہ بھی صدقہ کر دیتی تھی کہ اللہ اور دے دے گا، لیکن حضور نے بحیثیت شوہر اپنی ذمہ داری ادا کر دی نا بھائی، کہ پورا کا پورا خرچہ 1 سال کا پیشگی دے دیا۔ صفا بھی کرنا ہے نا تو احسن انداز سے، قطعی میں کرنا ہے نا احسن انداز سے کرے۔ غسلہ کرنے سے منع کیا نا بھائی، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، اس کا غسلہ کرنے سے منع کیا، لاش کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا نا بھائی۔ قتل کرنا تو انہوں نے کیا ہے، لیکن لاش کی بے حرمتی کرنے سے منع، غسلہ کرنے سے منع، ذبح کرنا شریعت کا حکم ہے، لیکن چھری کو تیز کرنے کا حکم تاکہ اس کو تکلیف ہو، یہ حسن ہے۔ کام کو اس انداز سے کرنا کہ اس کام کے اندر حسن نظر آئے، احسن انداز نظر آئے، تو وہ کام کوئی بھی ہو، اس کام اور اس شعبے سے متعلق جو درجہ احسان ہے وہی پروفیشنل ہے۔ اس کام سے متعلق درجہ احسان وہ پروفیشنلزم۔ مثال کے طور پر ہم سب اپنے جگہ کی صفائی خود کریں، اگر مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے بھائی، ہم دارالعلوم میں تھے، دارالعلوم کراچی میں، میری ساری تعلیم وہاں سے ہے، اپنے کمرے کی صفائی خود کرنی ہے، اپنے دارالاقامہ کی صفائی خود کرنی ہے، اپنے کچن کی صفائی خود کرنی ہے، واش رومز کی صفائی خاک روب کرتے ہیں، لیکن 3 مہینے میں ایک دفعہ واش روموں کی صفائی بھی خود کریں، 3 مہینے میں ایک دفعہ صفائی کہتے تھے اس کو۔ تو بھائی اگر ہم اپنے واش روم کی صفائی بھی خود کر رہے ہیں تو اس کو احسن انداز سے کریں گے تو یہ پروفیشنل ہے۔ اپنے گھر کے صفائی کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنا شعبہ، اپنا گھر، اس کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں تو یہ پروفیشنلزم کا حصہ ہے۔ کام دوسروں کے نہیں ہے بھائی، کام سارے اپنے۔ اپنا کام احسن انداز میں کرنے سے انسان کو خود کو بھی راحت ہوگی اور جس کا انسان سے واسطہ پڑے گا اسے بھی راحت ہوگی۔ حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، نام تو سنا نا آپ حضرات نے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہمارے یہاں تشریف لائے، اور ہم اس وقت میں ابتدائی درجات میں تھا، داتوں میں ابتدائی درجات میں، اعدادیہ میں یا اولیٰ میں، ان درجات میں ہوگا۔ تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ تشریف لائے تھے، مجھے یاد ہے ان کا عربی میں کتاب تھا، بیان تھا، اس وقت ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ تقریباً 1 ہفتے سے زائد کراچی تھے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر پہ رہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں روزانہ شام کو کھانا ان کے ساتھ کھاتا تھا، یعنی رات کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے تھے، مصروفیت ہوتی تھی، صبح کا ناشتہ، آرام، ہر کسی کا اپنا وقت ہوتا ہے، تو صبح کے ناشتے میں اور دوپہر کے کھانے میں تو ہم اکٹھے نہیں ہوتے تھے، لیکن رات کا کھانا میں شیخ کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ تو میں ہر روز بہانے سے اٹھ کے واش روم چلا جاتا تاکہ اگر کوئی صفائی کی ضرورت ہو تو میں کر۔ یہ ہمارے محسن حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا واش روم صاف کرنے کی نیت سے بہانے سے ان کے واش روم چلا جائے۔ کہتے کہ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ واش روم میں کبھی کوئی ذرا برابر بھی مجھے حاجت احتیاج محسوس نہیں ہوتی تھی کہ میں صفائی کروں، کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں نے 5-6 دن گزرنے کے بعد شیخ سے ذکر کر دیا کہ میں ہر روز
اس نیت سے آپ کے واش روم جاتا ہوں کہ کوئی صفائی کی ضرورت ہے تو میں خود کروں، لیکن کبھی مجھے ذرہ برابر ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ میں سمجھوں کہ صفائی کی ضرورت ہے۔ تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ واش روم میرے استعمال میں ہے، اس لیے میں ہر روز اپنے واش روم کی صفائی خود کروں، میرے استعمال میں ہے، میں اپنے واش روم کی صفائی خود کروں، میں روزانہ کروں۔ تو پروفیشنلزم کیا ہے کہ اپنے کاموں کو منظم کر دینا، اس سے سب سے پہلا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے کہ اسے راحت ہے، سب سے پہلا فائدہ اپنے آپ کہ راحت اپنی ذات کو پہنچے گی۔ اس لیے بھائی احادیث میں ہمیں جو احسان کا کنسیپٹ ملتا ہے، اس احسان کے کنسیپٹ کو اگر ہم دیکھیں تو پروفیشنلزم احسان ہی کی ایک دوسری تعبیر۔